بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، فصل فی خیار العیب کا بیان چل رہا تھا۔ آج کی ہماری ویڈیو بھی اسی فصل کے مسائل پر مشتمل ہوگی۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسئلے کا عنوان جانتے ہوئے تجزی کے ساتھ مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وعند عدم بینة المشتری علی العیب عنده یحلف البائع عندهما أنه ما تعلم أنه أبق عنده. واختلفوا على قول أبي حنيفة رحمه الله قد ذكر أن المشتري أقام بينة أولا أنه أبق عنده، فإن لم تكن له بينة يحلف البائع عندهما أنك ما تعلم أنه أبق عند المشتري، لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فكل شيء يثبت بالبينة فعند العجز عنها يتوجه اليمين على المنكر. واختلف المشايخ رحمهم الله على قول أبي حنيفة رحمه الله، ووجه عدم الاستحلاف أن اليمين لا يتوجه إلا على الخصم ولا يصير خصما إلا بعد قيام العيب عنده، فلا يمكن إثبات هذا بالحلف لأنه دور، أما البينة فقد تقام ليصير خصما لكن لا يحلف ليصير خصما، والفرق أن وجوب الحلف ضرر، فإذا لم يكن خصما فلا وجه لإلزام الضرر عليه بخلاف إقامة البينة، إذ المدعي مختار في إقامتها فهي أهون من إلزام الضرر عليه، فجعل إقامة البينة طريقا لإثبات كونه خصما لا التحليف۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر ایک ہی مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سابقہ ویڈیو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مشتری اگر ایسے عیب کا دعویٰ کرتا ہے جس میں تکرار ہو سکتا ہے، جیسے غلام کا بھاگنا ہے یا چوری کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے، اس طرح کے جو امور ہیں ان کا دعویٰ جب مشتری کرتا ہے تو اس دعویٰ کو وہ دو بینہ سے ثابت کرتا ہے۔ ایک بینہ اس بات پہ قائم کرتا ہے کہ یہ عیب میرے پاس پایا گیا ہے، اور دوسری بینہ پھر اس کے بعد وہ اس بات پہ قائم کرتا ہے کہ بائع کے پاس بھی یہ عیب موجود تھا۔ اس ویڈیو میں جو پہلی صورت ہے، پہلی بینہ ہے، اس سے متعلق بات کی گئی ہے، بحث کی گئی ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ اگر مشتری سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بینہ سے ثابت کرو کہ تمہارے پاس یہ عیب پایا گیا ہے، اب مشتری کے پاس بینہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو کیا مشتری کے پاس جب بینہ نہ ہو، یہ والی بینہ، تو کیا بائع سے یہ کہا جائے گا کہ مشتری کے پاس بینہ نہیں ہے اس لیے تم قسم اٹھاؤ، یا اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا؟ صاحبین کا مذہب تو یہ ہے کہ اس سے مطالبہ کیا جائے گا، یعنی اگر مشتری بینہ نہیں لاتا، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو بائع سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھاؤ علم کی بنیاد پر، چونکہ یہ دوسرے کے بارے میں قسم اٹھائے گا تو علم کی بنیاد پر قسم اٹھائے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ عیب پایا گیا ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ صاحبین کی طرح ان کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو بائع ہے اس سے قسم لی جائے گی، جبکہ بعض فقہا کا یہ کہنا ہے، جس کی تصحیح اور اصح قول اس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے قسم نہیں لی جا سکتی۔ قسم کیوں نہیں لی جا سکتی، یا صاحبین کے مذہب کے مطابق قسم کیوں لی جائے گی، عبارت پڑھ کے ان دونوں باتوں کو سمجھتے ہیں اور دلائل پر بھی بحث کرتے ہیں۔ وعند عدم بینۃ المشتری علی العیب عنده، اور جب مشتری کے پاس عیب پر بینہ موجود نہ ہو، یحلف البائع عندهما، صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ بائع سے قسم لے لی جائے گی۔ کیسے قسم لی جائے گی؟ انہ ما تعلم انہ ابق عنده، کہ تم قسم اٹھاؤ، اللہ کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ غلام مشتری کے پاس بھاگا ہے، یعنی اس کے اندر یہ پایا گیا ہے۔ علم کی بنیاد پر قسم ہوگی، یہ آپ آگے کتاب القضاء میں پڑھیں گے کہ جو قسم لی جاتی ہے دوسرے کے بارے میں وہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، یقینی کلمات کے ساتھ وہ قسم نہیں لی جاتی۔ واختلفوا على قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا صاحبین کے قول کے مطابق ان کا قول ذکر کرتے ہیں اور بعض اس کے برعکس۔ قد ذکر، یہ بات گزری ہے، یہ مذکور ہے کتب کے اندر،
ان المشتری کہ جب مشتری اقام بینۃ بینہ قائم کرتا ہے اولا پہلے انہ ابق عندہ کس بات پر کہ وہ اس کے پاس بھاگا ہے، یعنی اس کے پاس یہ عیب پایا گیا ہے، فإن لم تکن له بینہ اگر اس کے پاس یہ پہلے والی بینہ نہ ہو یحلف البائع تو بائع قسم اٹھائے گا عندہما صاحبین کے نزدیک۔ قسم کیسے ہوگی؟ انک ما تعلم کہ تم قسم اٹھاؤ کہ میں نہیں جانتا انہ ابقى عند المشتری کہ مشتری کے پاس یہ غلام بھاگا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ لقوله علیہ الصلاۃ والسلام البینۃ علی المدعی مدعی پر بینہ لازم ہوتی ہے، والیمین علی من انکر اور انکار کرنے والے کا وظیفہ یا ذمہ داری یہ ہے کہ جب مدعی بینہ نہ لائے تو وہ قسم اٹھائے۔ آگے فرماتے ہیں فکل شیء تو ہر وہ چیز یثبت بالبینہ جو بینہ سے ثابت کی جاتی ہے یا بینہ سے ثابت ہوتی ہے، فعند العجز عنها تو جب بینہ سے ثابت کرنا متاثر ہو گیا، ممکن نہیں ہے، عاجز آ گیا مدعی اس کو ثابت کرنے سے، یتوجہ الیمین علی المنکر ان تمام معاملات کے اندر جو انکار کرنے والا ہے اس کی طرف قسم متوجہ ہوتی ہے، یعنی اس کو قسم دی جاتی ہے کہ تم قسم اٹھاؤ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس معاملے کے اندر آپ مدعی سے بینہ کا مطالبہ کرتے ہیں اگر وہ اس معاملے میں بینہ نہیں لا سکتا تو آپ مدعی سے قسم کا مطالبہ کریں۔ یہ جس مسئلے کی ہم بحث کر رہے ہیں اس کے اندر آپ مشتری سے بینہ طلب کر رہے ہیں، جب مشتری بینہ نہیں لا سکا تو آپ بائع سے قسم لے لیں۔ یہ تو صاحبین کے قول کی دلیل تھی۔ اب آئیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی طرف۔ واختلف المشائخ رحمهم اللہ علی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا قول ہے؟ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ پہلے بتایا کہ بعض کے نزدیک جو قول صاحبین کا ہے وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، اور بعض کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ اب آگے قسم نہ لینے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ ووجہ عدم الاستحلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بائع سے جو قسم نہیں لی جاتی اس کی وجہ ہے ان الیمین لا یتوجہ الا علی الخصم کہ یمین قسم ہمیشہ مد مقابل جو خصم ہوتا ہے، فریق مخالف ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کو لازم ہوتی ہے۔ ولا يصير خصما اور جو ہم مسئلہ ذکر کر رہے ہیں یا جو مذکورہ مسئلہ اس کے اندر بائع قسم نہیں بن رہا، مد مقابل نہیں بن رہا، الا بعد قیام العیب عنده مگر اس وقت بائع مد مقابل بنے گا، قسم بنے گا جب مشتری اس عیب کے وجود کو اپنی ملک میں ثابت کرے کہ میرے پاس یہ عیب پایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب مشتری اس بات کو ثابت کرے گا کہ یہ عیب میری ملک میں جب میرے پاس مبی موجود تھا اس وقت پایا گیا، پھر بائع اس کا مد مقابل بنے گا۔ جب مد مقابل بنے گا تو مشتری دعوی ثانی لائے گا کہ بائع کے پاس بھی یہ عیب موجود تھا، پھر اس پر بینہ قائم کرے گا۔ اگر بینہ نہیں تو ہم بائع سے کہیں گے کہ اب تم اس بات پہ قسم اٹھاؤ کہ تمہارے پاس یہ عیب موجود نہیں تھا۔ فلا يمكن اثبات هذا بالحلف تو جب بائع پہلی بینہ میں مد مقابل نہیں بن رہا، فریق مخالف نہیں بن رہا، تو اس معاملے کو حلف کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا حاشیہ بڑا مفید ہے۔ لا يتوجہ الا علی الخصم سے کیا مراد ہے کہ مد مقابل انسان کب بنتا ہے، بڑا مفید حاشیہ ہے، حاشیہ پڑھ کے ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے علی الخصم معنی ہو، یعنی یہ جو بات ہے نا کہ کون خصم ہے اور کون نہیں ہے، کون مد مقابل ہے اور کون نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اذا ادعى رجل على الاخر شيئا ایک آدمی نے دوسرے کے خلاف کوئی دعویٰ کیا، فلا يخلو من ان الدعوى يتوجه اليه ام لا تو سب سے پہلے تو یہ بات دیکھی جائے گی کہ دعویٰ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس پر لازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ فإن توجہ الیہ اگر اس کی طرف متوجہ ہے فعلى المدعی البینہ تو جو مدعی ہے اس پر بینہ ہے، وإلا فعلى المدعى علیہ الیمین تو اگر مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو مدعی علیہ سے قسم لے لی جائے۔ وإن لم يتوجہ اور اگر اس کی طرف دعویٰ متوجہ نہیں ہے، یہ وہ دعویٰ کا مصداق نہیں بنتا، فلا بینہ ولا یمین تو مدعی پر نہ بینہ ہے اور نہ مدعی علیہ پر قسم ہے۔ تصویر التوجہ او عدمہ توجہ الدعویٰ او عدم توجہ الدعویٰ اس کی صورت کیا ہے، مثال کیا ہے؟ مثال دیکھیے، رجل ایک آدمی نے ادعا دعویٰ کیا ان ھذا اخذ مال اخی کہ اس شخص نے میرے بھائی کا مال لیا، فلم یقم ہوا مدعیا یہ مدعی نہیں بنے گا، لأن المدعی ہوا اخوہ لا ہوا اس لیے کہ مدعی اس کا بھائی بن سکتا ہے یہ نہیں بن سکتا۔
مال اس کی ملک میں نہیں ہے تو یہ غیر کی طرف سے دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا دعویٰ معتبر نہیں، تو یہ مدعی نہیں بنا۔ اب ادعا یا پھر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے ان ابنہ اخذ مالی، کہ اس کے بیٹے نے اس کا مال لیا، فلیس ھذا بخصم لہ لان خصمہ ابنہ، تو یہ اس کا خصم نہیں بن سکتا بلکہ اس کا بیٹا جس نے مال لیا وہ خصم بنے گا۔ مثلا آپ آگے کہتے ہیں زید سے کہ تمہارے بیٹے نے میرا مال لیا ہے، تو اب یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ خصم نہیں بنتا، مد مقابل نہیں بنتا، اس پر قسم نہیں آئے گی، اس کے بیٹے کو آپ مد مقابل بنائیں گے۔ وفیما نحن فیہ مثل ذلک، یہی صورتحال اس میں بھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس مسئلے میں ہم موجود ہیں۔ کیا ہے؟ لأن المشتری، کیونکہ جب مشتری ادعی دعویٰ کر رہا ہے عیباً عیب کا، کیسا عیب؟ مدار دعواہ علیہ، جس عیب کا مدار ہی اس کی اپنی ذات ہے، اس کا اپنا دعویٰ ہے کہ میرے پاس یہ عیب پایا گیا، ولا يدعی عیبا هو مدعا، ویسے عیب کا دعویٰ نہیں کر رہا جس کا مدعا دوسرا آدمی ہو۔ لأن بوجود العیب عند المشتری لا الزام علی البائع، عیب اگر مشتری کے پاس پایا گیا تو اس میں بائع کو تو کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، بائع کا تو اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ما لم یثبت، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے ان هذا العیب کان من عند البائع، کہ یہ عیب تو بائع کی طرف سے آیا، پہلے بائع کے پاس موجود تھا، تو جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ یہ عیب بائع کے پاس موجود تھا تو مشتری کے پاس عیب کا پایا جانا اس سے بائع کا تو کچھ نقصان نہیں، بائع کو تو کچھ لازم نہیں کر سکتے۔ تو جب مشتری اس بات کو ثابت نہیں کر سکا کہ یہ عیب اس کے پاس موجود تھا تو یہ مدعی نہیں بنے گا۔ ولم يصل البائع خصما له، اور بائع اس کا مد مقابل فریق مخالف نہیں بنے گا، تو جب وہ فریق مخالف نہیں بنا فلا يتضرر بالتحلیف، تو آپ اس کو قسم کا مکلف بنا کر یا اس سے قسم کا مطالبہ کر کے اس کو نقصان نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تحلیف قسم اٹھوانا یہ الزام الضرر ہے، اور لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو نقصان نہیں دے سکتے، یہ تکلیف اس کو نہیں دے سکتے۔ یہ بڑا مفید حاشیہ ہے، آپ اس کو خود بھی مطالعہ کر لیجئے، اس سے اوپر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے اس کی جو دلیل ہے وہ مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تک تو ہماری بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسری جو دلیل ہے وہ ہے لأنہ دور، کیونکہ اس سے دور بھی لازم آتا ہے۔ دور لازم آنے کا مطلب کیا ہے؟ دور لازم آنے کا مطلب یہ ہے کہ مدعی کا جو دعویٰ ہے اس کی بنیاد وجود عیب ہے، عیب کا پایا جانا ہے، اور عیب کا ثبوت یعنی عیب کا پایا جانا اس کی جو بنیاد ہے وہ بائع کی قسم آپ قرار دے رہے ہیں، اور بائع کی قسم جو ہے وہ مشتری کے دعویٰ پر منحصر ہے، اور جب اس کے پاس اس پر بینہ بھی نہیں ہے تو ابتدا بھی ہماری مدعی کے دعویٰ سے ہوئی اور واپس انتہا بھی مدعی کے دعویٰ پر ہوئی، تو یہ ایسا سرکل ہے جو واپس اپنے پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس کو عربی میں کہتا ہے توقف الشیء علی نفسہ، چیز کا اپنی ذات پر واپس آ کے کھڑا ہو جانا، تو یہ باطل ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یہ دلیل درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مشتری مدعی نہیں ہے، جب وہ مدعی نہیں ہے تو اس کا مقابل جو ہے وہ مدعا علیہ نہیں ہے، خصم نہیں ہے، پھر آپ اس کو بینہ کا مکلف کیوں بناتے ہیں؟ اس کا جواب دیکھیے، اما البینۃ فقد تقام لیصیر خصما، بینہ کا اس لیے اس کو مکلف بنایا کہ وہ خصم بنے، نہ یہ کہ مدعی بنے۔ اس کا بھی جواب نیچے حاشیے میں بڑا اچھے طریقے سے دیا گیا ہے، تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، دیکھیے تقریر الدخل، اذا لم يقم المشتری مدعیا فلماذا اثبتتم علیہ البینہ لان البینہ للمدعی وليس هو المدعی، وتقریر الدفع ان البینہ ليس لاثبات المدعی، مدعی بنانے کے لیے بینہ نہیں ہوتی، بل ہی لاثبات کونہ خصما، بلکہ بینہ سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مد مقابل بنائے، وہ اس کو خصم بنائے تاکہ وہ جھگڑا کر سکے، وہ آگے کیس کر سکے، ولا التحلیف كذلك، اور قسم میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ قسم میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے عبارت کے اندر ہی اس کی وضاحت ہے، وہیں پر اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن لا يحلف ليصير خصما، لیکن اس سے قسم نہیں لی جا سکتی اس کو خصم بنانے کے لیے، فریق مخالف بنانے کے لیے، مد مقابل بنانے کے لیے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ قسم سے آپ اس کو خصم کیوں نہیں بناتے اور بینہ سے خصم کیوں بناتے ہیں؟ اس کا آگے دیکھیے، والفرق، اور فرق ان وجوب الحلف ضرر، کہ قسم لازم کرنے میں نقصان ہے، تکلیف ہے، ضرر ہے۔ فاذا لم يكن خصما، جب وہ خصم ہی نہیں ہے، مد مقابل ہی نہیں ہے، فلا وجہ الزام الضرر علیہ، تو آپ اس کو قسم پر مجبور نہیں کر سکتے، اس پر قسم کو لازم نہیں کر سکتے جس سے اس کو ضرر ہو، تکلیف ہو۔ بخلاف اقامت البینہ، بالخلاف بینہ قائم کرنے کے،
اذ المدعی مختار فی اقامتها، مدعی کا اپنا اختیار ہے اگر وہ بینہ قائم کرنا چاہتا ہے، جبکہ مدعی کو جو آپ قسم کا کہتے ہیں تو اس کا اپنا اختیار نہیں رہتا، قسم تو جبرن لی جاتی ہے، زبردستی لی جاتی ہے، اور جو بینہ ہے وہ تو اپنی مرضی سے ہے، آپ دعوت چھوڑتے تو آپ کو بینہ بھی مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن قسم کے معاملے میں جو مدعی ہے لا محالہ اس نے قسم اٹھانی ہے، فہی اہون، تو یہ اقامت البینہ سے خصم بنانا یہ آسان ہے، من الزام الضرر علیہ، بنسبت اس کے جس کے اندر آپ دوسرے کو ضرر پہنچاتے ہیں، ضرر لازم کرتے ہیں، تو جب یہ دونوں میں فرق ہے کہ ایک اختیاری ہے اور ایک جبری ہے، فجعل اقامت البینہ طریقا لاثبات کونہ خصما للتحلیف، تو اس بنیاد پر ہم نے بینہ کو، گواہی کو طریقہ بنایا یا ذریعہ بنایا خصم بنانے کا، خصم ثابت کرنے کا، نہ کہ قسم کو، تو یہ بنیادی فرق ہے جو آپ کو بتا دیا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے امام صاحب اور صاحبین کا جو اختلاف تھا مسئلے کی بابت وہ بھی سمجھا، اور جو صورت مسئلہ تھی وہ بھی واضح ہو گئی۔ اگر کوئی چیز رہتی ہو تو آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں، اور حاشیہ جو آپ کو بتایا بڑا مفید ہے، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔